بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، باغات، اس میں رنگا رنگ کے انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی مہمانی ہوگی، اور وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہاں پر جانے والا جو بھی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ خواہش پوری کر دیں گے۔ آرزو، تمنا، کوئی بھی چیز جس کو وہ چاہتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے وہ سنی ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا ہوا ہے، خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ اس طرح کی چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں اپنے نیک بندوں کے اوپر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے۔ ان انعامات میں سے کچھ انعامات جن کا تذکرہ کرنا آج مقصود ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی ہے ان انعامات میں سے۔ بیماری نہیں آئے گی انسان کو، وہاں پر پریشانی نہیں ہوگی، اور اسی طرح وہاں پر ہمیشہ جوان رہے گا بندہ، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو مزید خوش کرنے کے لیے مقرر ہوگا، ان کی تسلی کے لیے وہ اعلان کیا کرے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی کبھی بھی۔ موت کا ڈر اور خوف جو ہے وہ دل سے نکال دو۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقِمُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم یہاں پر صحت مند رہو، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے تم۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنِيمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا
فلا تبعثوا ابدا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ خوشحالی کی زندگی گزارو، کوئی پریشانی تمہارے اوپر نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کے لیے ایسے ایسے انعامات ہیں، ایسی ایسی نوازشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان انعامات میں سے اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت، ان نوازشوں میں سے ایک نوازش اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے یہ ہوگی کہ ان کو جنت کے اندر مختلف قسم کے محلات ملیں گے، قصور، بہترین گھر، بالا خانی۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ جو ہے وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اچھا گھر جو ہے وہ مجھے میسر آ جائے، محنت مشقت میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری آنے والی نسل کے لیے ایک اچھی رہائش کا بندوبست ہو جائے، اچھی خوراک کا بندوبست ہو جائے، اچھے لباس کا بندوبست ہو جائے، نہ مجھے نہ میرے گھر والوں کو اور نہ ہی میری نسل کو کوئی پریشانی ہو۔ یہ دنیا کے اندر انسان کی کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن جو جنت کے اندر چلا جائے گا خود بخود یہ چیزیں اس کو ملیں گی۔ تو بہترین محلات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملیں گے، محل ملیں گے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، ان بالا خانوں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے، یعنی کئی منزلوں کے اوپر جو ہے وہ عمارت محیط ہوگی جس کے اندر مختلف قسم کے کمرے ہوں گے، محلات ہوں گے، ہر ایک الگ الگ محل ہوگا۔ مبنیہ، فرمایا کہ وہ ان کے اوپر بھی کمرے جو ہیں وہ بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے چشمے، دریا، نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی۔ بہترین ماحول ہوگا اور بہترین منظر ہوگا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، یاد رکھو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے نا وہ پورا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو انعامات رکھے ہیں ان میں سے ایک انعام جس کا تذکرہ کرنا آج مقصود ہے وہ ہے محل کا، بہترین مکانات، کوٹھیاں اور بنگلے، یہ نیک لوگوں کو ملیں گے۔ اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں نیک لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی؟ اگر تو ہمارے اندر یہ موجود ہے تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ خصلتیں، وہ صفات ہمارے اندر موجود نہیں اور ہم کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے بھی ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی نیکیاں اپنے اندر پیدا کریں جس کے نتیجے میں ہمیں جنت کا داخلہ بھی ملے اور جنت کے اندر ہمیں محلات بھی ملیں، بہترین رہائش کا انتظام ہو وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل وہاں پر دیکھا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو فرعون کی جو بیوی تھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، وہ ایمان لا چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، لیکن فرعون آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیا کا جابر ترین انسان تھا، ظالم انسان تھا، اس نے ابھی اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشا، ان کے اوپر بھی ظلم کیا، لیکن
فرعون کی بیوی نے جو اللہ کی نیک بندی بن چکی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت کے اندر ایک گھر بنا دے، وہاں پر میرے لیے ٹھکانہ بنا دے، رہائش بنا دے میرے لیے وہاں پر، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ مجھے فرعون اور اس کی بدعمالیوں سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے بچا، نجات دے مجھے ان سے۔ جناب محترمہ آسیہ نے سلام اللہ علیہا نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اس دعا کا پہلا جز یہ ہے کہ یا اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت کے اندر ایک گھر بنا، تو وہاں پر نیک لوگوں کو گھر ملیں گے، محلات ملیں گے، کوٹھیاں اور بنگلے ملیں گے بہترین۔ وہ اعمال کیا ہیں جن کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملیں گی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ضرور ان کو جنت کے اندر بالا خانوں کے اندر جگہ دیں گے، ان کو محلات ملیں گے، وہاں پر بہترین گھر ملیں گے وہاں پر۔ تو پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا۔ جب کسی مسلمان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پر مختلف قسم کے محلات تیار کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے دریا جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر جو ہے یہ بہت اچھا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر دینا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، چیخو پکار نہیں شروع کر دیتے، واہ ویلا نہیں شروع کر دیتے، اور اپنے آپ کو پیٹنا نہیں شروع کر دیتے کسی دکھ کے اندر، کسی تکلیف کے اندر، بلکہ صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، صبر کرتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ وہ کوئی تویز اور گنڈے اور وہ اس طرح کی چیزیں اور لوگوں کے پاس جا کر جو ہے وہ کوئی مختلف قسم کے دم درود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ شرکیہ دم درود اور شرکیہ چیزیں جو ہیں ان سے کوسوں دور ہوتے ہیں، ان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بالا خانے عطا کریں گے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ مزید فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مال و دولت، تمہاری اولاد، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں تم میرے قریب ہو جاؤ۔ میرے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے، میرا قرب اس کو ملے گا۔ لوگوں کا خیال ہے نا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو پکارا اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں اللہ کے قریب نہیں کرتی، نہ مال و دولت، نہ اولاد، نہ کنبہ قبیلہ، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ جب یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں لہم جزاء الضعف، ان کے لیے دگنا اجر ہے، بما عملوا، ان کے عمل کی وجہ سے، وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ لوگ بالا خانوں کے اندر امن کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پر ایمان لے کر آنے والا اور نیک عمل کرنے والا جو ہے
وہ بالا خانوں کے اندر، محلات کے اندر امن کی حالت میں رہے گا، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف، یہ جو بالا خانوں کے اندر لوگ ہوں گے نا، ان کو جنتی لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور کیسے ان کو نظر آئیں گے؟ من فوقہم، اپنے اوپر دیکھیں گے ان کو، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے محلات تیار کیے ہیں، اونچے اونچے بالا خانے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی لوگ نیچے سے ان کو جب دیکھیں گے نا اوپر، تو کیسے ان کو وہ نظر آئیں گے؟ کما یتراءون الکوكب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب، جیسے ہم زمین کے اوپر کھڑے ہو کر مشرق یا مغرب کی جانب ایک روشن ستارہ دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نچلے درجے والے جو جنتی ہیں، وہ بالا خانے والے جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو ان کو جو ہے وہ روشن ستاروں کی طرح اوپر و مشرق اور مغرب کے اوپر، یعنی اتنی اونچائی کے اوپر ان کو نظر آئیں گے، اتنے وہ اونچے ہوں گے، اتنی بلندی کے اوپر ہوں گے ان کے درجات کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بالا خانے تیار کیے ہیں، جو اس کے اندر بھی جانے والے خاص جنتی ہیں، باقی جو جنت کے اندر چلا جائے گا اس کے لیے امن تو ہے ہی ہے، چین تو ہے ہی ہے، لیکن جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف درجات رکھے ہیں، کیٹاگریاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بالا خانے والے ہوں گے، محلات والے ہوں گے، ان کا درجہ جو ہے وہ دوسروں سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ان کو دیکھیں گے لتفاضل ما بینہم، اس لیے کہ ان کے درمیان یہ درجات کا فرق ہے۔ نیچے والے جو ہیں وہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ایسے جیسے دور سے ہمیں روشن ستارہ نظر آتا ہے آسمان کے اوپر، اتنے فاصلے پر وہ ہوں گے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو نبیوں کا مقام اور مرتبہ ہوگا، نبیوں کے علاوہ تو وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ، تو یہ تو نبی ہی وہاں پر پہنچ پائیں گے، امتی تو نہیں پہنچ پائیں گے وہاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہاں پر وہ لوگ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور نبیوں کی تصدیق کی انہوں نے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن میں جو تمہیں یہ بالا خانوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ امتیوں کے درجات کے اندر ہے، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نبیوں کی تصدیق کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں تیار کی ہوئی۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ محلات تیار کیے ہیں، بالا خانے تیار کیے ہوئے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تسلیم نہ کرنا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ سب معبودان باطلہ کی نفی کر دینا، کہ صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے دعا، پکار، سجدہ، عبادت، ہر شے جو ہے وہ چھوڑتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہی وہ روا رکھتا ہے۔ نبیوں کی تصدیق، انبیاء کے اوپر ایمان لاتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں رسولوں کے اوپر اس کا ایمان ہے، تو وہ لوگ ان بالا خانوں کے اندر ہوں گے، ان کی نافرمانی نہیں کرتے یہ لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات تیار کیے ہوگا۔ دوسری چیز جس کے نتیجے میں
جنت کے اندر یہ محلات ملیں گے، بالا خانے ملیں گے، ایمان کے علاوہ اور نیک اعمال کے علاوہ، جس کی وضاحت ان نیک اعمال میں سے ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ، میں ضامن ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، یعنی دل سے بھی تصدیق کرتا ہے اور جوارے سے اعمال بھی کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، وہاں جا رہا اور اس نے ہجرت بھی کی، میں کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، کس چیز کا ضامن ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے شروع میں اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ابتدا کے اندر اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے گھر دے گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، اور ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیان، ایک اس کا گھر ہوگا جنت کے شروع میں اور ایک گھر ہوگا جنت کے درمیان میں اس کے لیے ضامن ہوں۔ اور فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ لمن آمن بی واسلم وجاہد فی سبیل اللہ ببیت فی ربض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ وببیت فی اعلی غرف الجنہ، اور میں ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کو، ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کے شروع میں ایک گھر کی، جنت کے درمیان میں ایک گھر کی، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر جو اعلیٰ مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بالا خانے تیار کیے ہوئے نا، وہاں پر بھی میں اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ 3 گھر ملیں گے اس کو تینوں جگہوں کے اوپر۔ پہلا جو بندہ ہے ہجرت کی ہے، اس نے ایمان لے آیا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ہجرت کی لیکن جہاد نہیں اس نے کیا، تو اس کے لیے جو ہے 2 مقامات ہے، اس کو موقع نہیں ملا جہاد کرنے کا، وقت نہیں آیا جہاد کرنے کا، لیکن ایک بندے کی زندگی کے اندر جہاد کا موقع ہے اور اس نے جہاد بھی کیا، تو اس کا درجہ جو ہے وہ پہلے والے سے بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے 3 گھر ہوں گے، پہلے کے لیے 2 گھر ہیں اور اس کے لیے 3 گھر ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا فَلَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَن يَمُوتَ، جو یہ کام کرتا رہا اور اس نے نیکی طلب کرنے کو چھوڑا نہیں ہے، نیکی کو تلاش کرتا رہتا ہے ساری زندگی اور برائی سے جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں وہ چاہتا ہے نا وہاں پر ہی اس کو موت آ جائے گی۔ اور ایسے بندے کی کیا آرزو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، مدینے کے اندر موت آ جائے، تو جہاں پر وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر ہی موت دے گا، یہ بھی ایک اس کے لیے انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے والے کے لیے، اور جب ہجرت کی ضرورت پڑے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محلات تیار کیے ہیں، جنت کے اندر بہترین گھر جو ہیں وہ تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو ان دلائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات تیار کیے ہیں وہ ایسے ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حدیث بیان کی، بات بیان کی، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ ہی کسی کے دل پر کھٹکا ہوا ہے۔ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے انعامات جو ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اب یہ ہماری ثواب دید ہے، ہماری مرضی ہے
ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم جنت کے اندر جا کر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، نبی کی نافرمانی اور بغاوت کر کے جہنم کے اندر جلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا چیز چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔